جب سے عمران خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں تب سے لے کر اب تک سب سے اہم ترین دن آج کا ہے۔ مناظرے کا چیلنج دیا گیا، مناظرے کا چیلنج ایکسیپٹ کیا گیا۔ یہ دو بڑے سیاستدانوں کے درمیان جو ہے یہ پیچ لڑ گیا ہے۔ دو بڑے ہی افسوسناک واقعات پیش آئے ہیں۔ ایک سیاستدان کے اوپر جو ہے وہ جوتا پھینکا گیا اور ایک سیاستدان کے اوپر پتھر پھینکا گیا۔ سائفر کیس میں استغاثہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف 14 سال قید یا پھر سزائے موت کا مطالبہ کرے گی۔ ایک اور سروے سامنے آیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے۔ میں بلکہ سمجھتا ہوں کہ جب سے عمران خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں تب سے لے کر اب تک شاید پاکستان تحریک انصاف کے لیے سب سے اہم ترین دن آج کا ہے، اور اسی ساری تفصیلات میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا کہ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی بڑی اہم خبریں ہیں۔ مناظرے کا چیلنج دیا گیا، مناظرے کا چیلنج ایکسیپٹ کیا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ مناظرہ ہوگا کس طرح۔ یہ دو بڑے سیاستدانوں کے درمیان جو ہے یہ پیچ لڑ گیا ہے، تو اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دو بڑے ہی افسوسناک واقعات پیش آئے ہیں۔ ایک سیاستدان کے اوپر جو ہے وہ جوتا پھینکا گیا اور ایک سیاستدان کے اوپر پتھر پھینکا گیا۔ ان دونوں واقعات کے بارے میں بھی ذرا تفصیل سے بات کریں گے، یہ واقعہ کہاں پہ پیش آیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، اور بیل آئیکن پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز مل سکیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے ایک انتہائی افسوسناک خبر جو کل آئی، اور وہ یہ تھی کہ ایران کے شہر سراوان میں نامعلوم افراد نے 9 پاکستانی مزدوروں کو قتل کر دیا۔ پاکستانی سرحد سے ملقہ ایران کے صوبے سیستان اور بلوچستان کے شہر سراوان میں نامعلوم مسلح افراد نے پاکستانی مزدوروں کو قتل کیا۔ واقعے میں مزید 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ جہاں بحق اور زخمی افراد پاکستانی مزدور تھے جو مقامی ورکشاپ پر کام کرتے تھے، اور وہیں پہ رہائش انہوں نے اختیار رکھی تھی۔ ابھی تک کسی گروپ کی جانب سے واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی ہے، اور ایران میں فائرنگ سے جہاں بحق 5 افراد کا تعلق مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور سے ہے، جن میں سے 2 بھائی بھی شامل ہیں۔ آپ سوچئے ذرا کہ ان کے گھروں کے اندر اس وقت کیا صورتحال ہوگی جہاں پہ 2 بھائی جو ہیں وہ اکٹھے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے۔ دوسری جانب ایران میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو نے بھی واقعے میں 9 پاکستانی مزدوروں کے قتل ہونے کی تصدیق کی، اور کہا ہے کہ سراوان میں 9 پاکستانیوں کے ہولناک قتل پر گہرا صدمہ ہے۔ تو جہاں پہ ایک جانب جو ہے وہ ٹینشنز جو ہیں ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھی، وہیں پہ اس طرح 9 پاکستانیوں کو جو ہے وہ ایران کے اندر نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب اوگرا نے گیس کی قیمتوں میں مزید اضافے کی سفارش کی ہے، اور وزارت پیٹرولیم کے ذرائع کا کہنا ہے، جیو یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اوگرا نے گیس کی قیمتوں میں 41% اضافے کی سفارش کی ہے، اور حکومت کی منظوری کے بعد اگلے ماہ سے اضافہ جو ہے لاگو ہونے کا امکان ہے۔ اوگرا اس سے پہلے 1 سال میں 400% گیس ٹیرف جو ہے وہ بڑھا چکا ہے، اور گیس کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق نیا ٹیرف کا اطلاق نومبر سے نافذ العمل ہو گیا ہے، اور نئی پالیسی کے تحت گھریلو صارفین کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک کیٹیگری نان پروٹیکٹڈ اور دوسری پروٹیکٹڈ ہے۔ اس تقسیم کے تحت وہ گھریلو صارفین جنہوں نے 4 ماہ کے دوران یعنی نومبر سے فروری تک اوسطاً 91 cm یا اس سے زیادہ گیس استعمال کی ہو، وہ نان پروٹیکٹڈ کہلائے گا، جبکہ 90 سے کم پروٹیکٹڈ جو ہے وہ کہلائے گا۔ اس کے علاوہ پچھلے ویلاگ کے اندر ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ مختلف صحافیوں یوٹیوبرز کو جو ہے وہ FIA کے نوٹسز بھیجے گئے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ یہاں سے جو سپریم کورٹ کے جو کورٹ رپورٹرز ہیں وہ، اور ایک اور کورٹ رپورٹرز کی جو صحافتی تنظیم ہے، ان کے نمائندے جو ہیں وہ چیف جسٹس سے ملنے کے لیے گئے۔ چیف جسٹس نے ان کو بلایا تھا، اور چیف جسٹس کیونکہ معاملہ ہی چیف جسٹس سے ریلیٹڈ ہے تو انہوں نے ان کو بلایا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کا از خود نوٹس لے لیا ہے، اور از خود نوٹس لینے کے بعد 29 جنوری یعنی پیر کے دن جو ہے وہ اس کیس کو فکس کر لیا ہے، وہ خود اس کیس کو جو ہے سنیں گے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے obviously میں یہ کوئی پریڈکشن میں نہیں دے رہا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ چیف جسٹس ہی اس معاملے کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے، کیونکہ اوورآل آج پوری دنیا کے اندر جو ہے یہ توہین عدالت اور یہ ان معاملات کو نا اب کورٹس کے اندر جو ہے وہ اتنا نہیں اٹھایا جاتا unless اور until کوئی بہت ہی بڑی وائلیشن کیوں نہ ہو گئی ہو۔ تو اگر چیف جسٹس اپنے ہی معاملے کے اوپر جو ہے یہ نوٹس لے رہے ہیں تو میرے خیال میں کہ وہ کچھ لچک کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں گے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائلز کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں، اور تفصیلات کے مطابق جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ پر
پیر 29 جنوری کو ہی اس کیس کی بھی سماعت کرے گا، اور بینچ میں جسٹس امین الدین، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس نصرت ہلالی اور جسٹس عرفان سعادت جو ہیں وہ شامل ہوں گے۔ عدالتی حکم نامے میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کالعدم قرار دینے کے فیصلے پر حکم امتناع جاری کیا گیا تھا۔ زاہد گشکوری صاحب، انہوں نے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے کہ ملٹری کورٹس وڈ لائکلی ٹو اناؤنس دیئر ججمنٹس بیفور February 8، یعنی 8 فروری سے پہلے ہو سکتا ہے کہ جو ملٹری کورٹس ہیں وہ اپنے فیصلے سنا دیں۔ اس کے علاوہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے ایک اسٹیٹسٹکس جو ہیں وہ شیئر کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں موبائل سروسز تک رسائی 90% تک پہنچ گئی ہے، اور موبائل فون صارفین کی تعداد 19.2 کروڑ تک اب جا پہنچی ہے۔ چیئرمین پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان نے سالانہ رپورٹ 2023 پیش کی۔ ان کے مطابق گزشتہ برس کے مقابلے میں پی ٹی اے کی آمدن 17% اضافے کے بعد 850 ارب تک پہنچ چکی ہے، جبکہ ملک بھر میں موبائل سروسز تک رسائی 90% تک پہنچ گئی ہے۔ 2023 میں موبائل فون صارفین کی تعداد 19.2 کروڑ، جبکہ ہائی سپیڈ براڈ بینڈ صارفین کی تعداد 13 کروڑ تک پہنچ گئی ہے۔ تو 13 کروڑ لوگ جو ہیں ان کا اب انٹرنیٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایکسس ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ معلومات تک رسائی جو ہے وہ اتنی ہی۔ یہ ساری چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ موبائل فون کے کنیکشنز کتنے ہیں، اس کے بعد انٹرنیٹ اس کے اوپر کتنوں پہ ایکٹیویٹڈ ہے، اینڈ الٹیمیٹلی انٹرنیٹ یوزیج، سوشل میڈیا یوزیج، سوشل میڈیا اکاؤنٹس، یہ سارے آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر کے مطابق احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر صاحب رخصت پر جانا چاہ رہے تھے، سک لیو لینا چاہ رہے تھے وہ، لیکن ان کی یہ چھٹی کی درخواست جو ہے منظور نہیں ہوئی، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کے کندھوں کے اوپر ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہیں اس وقت کہ بشیر صاحب سے جو ہے میرے خیال میں فیصلے کروانے ہیں۔ تو ریٹائرمنٹ تک انہوں نے چھٹی کی درخواست دی تھی، لیکن اب وہ درخواست انہوں نے واپس لے لی ہے۔ انہوں نے 24 جنوری سے 14 مارچ تک جو ہے وہ رخصت کی درخواست کی تھی، لیکن یہ درخواست منظور نہیں ہوئی، جس کے بعد یہ درخواست جو ہے واپس لے لی ہے۔ تو ابھی بھی ان کے بعد 14 مارچ تک کا ٹائم ہے کہ یہ جو فیصلے جو کیسز سن رہے ہیں اس کا یہ فیصلہ سنا دیں۔ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے کل گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور آصف زرداری کے کیسز اوپن اینڈ شٹ ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھتا، میرے کیسز کا ٹرائل جو ہے روزانہ ہو رہا ہے۔ صحافی نے سوال کیا کہ آپ کے وکلا پیش نہیں ہو رہے، گواہوں پر جرح سے مسلسل التوا مانگا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بیشتر وکلا الیکشن مہم میں ہیں، کیسز بھی بہت زیادہ ہیں، کیسے پیش ہوں گے؟ ہماری انسانی حقوق سے متعلق درخواست سپریم کورٹ میں ہے، اس کو نہیں سنا جا رہا۔ صحافی نے کہا کہ آپ صدر مملکت سے انسانی حقوق کی درخواست کے بارے میں کیوں نہیں بات کر رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عارف الوی کی کوئی نہیں سن رہا، نواز شریف مفرور ہے، اس کو ریلیف پر ریلیف دیا جا رہا ہے، میں 6 ماہ سے جیل میں ہوں، میری پارٹی کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری ہے، ہمارا حق چھینا جا رہا ہے، ہماری نمائندگی سرکاری وکیل کیسے کر سکتے ہیں؟ انصار عباسی صاحب نے کل ایک کالم لکھا تھا، ذرا میں وہ بھی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی سائفر کیس میں ازدخازہ ٹرائل کورٹ میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت زیادہ سے زیادہ سزا یعنی 14 سال قید یا پھر سزائے موت کا مطالبہ کرے گی۔ سائفر کیس میں اسپیشل پروسیکیوٹر رضوان عباسی نے بتایا کہ استغاثہ کے پاس وزارت خارجہ کے 3 سینئر افسران سہیل محمود، فیصل ترمزی اور اسد مجید کی گواہی کی بنیاد پر کافی شواہد موجود ہیں جن کے تحت عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو زیادہ سے زیادہ سزا دلوائی جا سکتی ہے۔ ان افسران کی گواہی سے معلوم ہوتا ہے کہ سائفر کیس کی وجہ سے پاک امریکہ تعلقات متاثر ہوئے اور پاکستان کے مفاد کے خلاف اقدام ہوا، اور اس سے پاکستان کے دشمن ممالک کو فائدہ پہنچا۔ تاہم سائفر کیس میں عمران خان کے وکیل صفائی سلمان صفدر نے سپریم کورٹ کی جانب سے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو ضمانت پر رہا کرنے کے فیصلے کے بعد کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی وجہ سے سائفر کیس کے غبارے سے ہوا اب نکل گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا ریکارڈ پر دستیاب مواد کی جانچ کے بعد ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اس مرحلے پر کوئی ٹھوس مواد دستیاب نہیں ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 5(3) کی شق بی کے تحت سزا 14 سال قید یا سزائے موت ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور سروے سامنے آیا ہے، اور گیلپ پاکستان، وہی گیلپ پاکستان جنہوں نے آج سے چند ہفتے پہلے بھی ایک سروے کیا تھا، ان کا ایک سروے سامنے آیا ہے، اور اس میں کہا گیا جی 57% پاکستانیوں نے 8 فروری کے عام انتخابات میں جوش و خروش کی کمی کا شکوہ کیا ہے، اور کہا ہے کہ 2018 کے عام انتخابات جیسا ماحول نہیں ہے، پہلے سے تیاری اور جوش و خروش کم ہے۔ 57% لوگ جو ہیں وہ یہ میجورٹی یہ رائے رکھتی ہے۔ 14% پاکستانیوں نے اختلاف کیا اور کہا ہے کہ جی پہلے سے زیادہ جوش و خروش اور تیاری نظر آ رہی ہے، جبکہ 10% نے کہا ہے کہ جی بالکل جو 2018 کے جس طرح کے الیکشنز ہوئے ہیں ویسے ہی جوش و خروش جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے دعویٰ کیا ہے کہ جی الیکشن مینجمنٹ سسٹم EMS اس کے استعمال کی جو تجرباتی مشق تھی، جو ٹرائل آپریشن تھا اس کا، وہ کامیاب رہا ہے،
اور انہوں نے کہا کہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم کی تجرباتی مشق میں ملک بھر میں 859 مقامات کے اوپر جو ہے قائم ریٹرننگ افسران کے دفاتر شریک ہوئے، جس کے دوران فائبر یا ڈی ایس ایل کنیکٹیویٹی، ای ایم ایس ایپ لاگ ان کرنے، استعمال اور نتائج کی ترسیل و تدوین کی مشق کی گئی، اور ای ایم ایس کے ذریعے کامیابی سے پریزائڈنگ افسران نے نتائج کی ترسیل اور ریٹرننگ افسران نے نتائج کی تدوین مکمل کی۔ اچھا جی، اب آ جائیں ذرا، سب سے پہلے ذرا میں یہ خبر آپ کو دے دوں کہ کل رات کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ان کے جو صوبائی امیدوار تھے ان کا ایک ورچوئل کنونشن جو ہے وہ منعقد کیا گیا۔ اس میں مطلب صوبائی بھی تھے اور قومی اسمبلی کے بھی تھے، دونوں ہی تھے۔ تو علی ملک اور جبران الیاس نے جو ہے اسے ہوسٹ کیا۔ سب سے پہلے فیصل شیر جان نے اسے جوائن کیا، پھر اجاز بوٹر، ایاز امیر، مومنہ باسط، ملک ظہیر عباس کھوکر، تیمور ملک، زرتاج گل، حماد اظہر، مہر بانو قریشی، سمابیہ طاہر، عاصم خان، مشل یوسف زئی، صاحبزادہ حامد رضا، شوکت بسرا، فردوس شمیم نقوی، قاسم خان سوری۔ یہ جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی تب ابھی یہ چل رہا تھا یہ تو یہ تب تک، لیکن بہت ہی لو اس کی ویورشپ رہی ہے۔ مطلب میں اس کے یوٹیوب کے اوپر میں دیکھ رہا تھا تو ہارڈلی کوئی 1500، 2000، 2500 مطلب اس نمبر کے اندر جو ہے ویورشپ تھی، اور یہ میں عمران خان صاحب کے آفیشیل اکاؤنٹ سے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ مطلب لائیو جو اس کو دیکھا جا رہا تھا، تو بہت ہی کم میری نظر میں یہ ویورشپ ہے، اس سے بہت زیادہ ویورشپ جو ہے وہ ہو سکتی تھی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جناب ایک نئی ویب سائٹ لانچ کی گئی ہے، اور انہوں نے ٹویٹ بھی کیا۔ انہوں نے کہا چونکہ پاکستان میں پی ٹی آئی کی دونوں ویب سائٹس بلاک کر دی گئی ہیں تو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے ایک متبادل ویب سائٹ اب لانچ کر دی ہے، اور گٹ ہب کے اوپر جو ہے اس کا ڈومین ہے، اور اس کا جو ایڈریس ہے وہ یہ سامنے لکھا ہوا ہے https insafpk.github.io/pti candidates۔ تو اس نام سے جو ہے انہوں نے اب ایک نئی ویب سائٹ جاری کیا۔ مجھے نہیں پتا، جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پتہ لگے یہ بھی بلاک ہو چکی ہو، آئی ڈونٹ نو۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ آج کا دن جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ میری نظر میں عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت امپورٹنٹ دن ہے آج کا، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ الیکشن سے پہلے یہ وہ بڑی کال ہے جو دی گئی ہے آل اوور دا کنٹری کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ لوگوں کو لے کے آج باہر نکلیں۔ 2 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ پورے پاکستان سے کتنے لوگ باہر نکلتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم جب یہ سب کچھ ہوا تھا تو 9 مئی کا دن تھا۔ 9 مئی کے بعد پورے پاکستان سے جو ہے وہ کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف نے دوبارہ یہ ایکٹیویٹی نہیں کی۔ تو اب جو ہے وہ یہ کال دی گئی ہے، اور یہ امتحان اس لیے ہے کہ ویسے تو ظاہری بات ہے ہم سنتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی بڑی سپورٹ ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو ہے وہ کافی بات چیت ہوتی ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ باہر نکلتے ہیں، کتنے لوگ باہر نکل کے اس کال پہ لبیک کہتے ہیں، کیونکہ ڈر بھی موجود ہے، ظاہری بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ لوگوں میں ڈر موجود ہے، لوگوں میں خوف موجود ہے۔ تو کیا وہ ہے، لیکن اتوار کا دن ظاہری بات ہے کام شام نہیں ہوتا، تو کیا لوگ نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ تو اور کال جو ہے وہ ڈائریکٹلی عمران خان صاحب کی طرف سے آئی ہوئی ہے، کسی سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ کی طرف سے نہیں آئی ہوئی، مطلب ڈائریکٹلی عمران خان صاحب کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے، اور میں اس کی مطلب یہ دونوں سائڈز ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ سکسیسفل ہو گیا، اگر یہ آل اوور پاکستان لوگ نکل آئے باہر، تو ایک دم جو ہے یہ جو نون لیگ ہر جگہ جلسے وغیرہ فی الحال کر رہی ہے، یہ پانسا اور بھی زیادہ پلٹ جائے گا، مشکل ہو جائے گی، کیونکہ اگر لوگ نکل آئے اور بڑی تعداد میں نکل آئے تو یہ نون لیگ کے لیے بہت بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر نہ نکلے تو یہ بہت بڑا امبیرسنگ بھی ہو سکتا ہے، انلیس اور انٹل میں یہ ظاہری بات ہے، یہ یو ہیو ٹو پٹ اٹ اوور دیر، کوئی پولیس کریک ڈاؤن شروع ہو جائے، لوگوں کو جو ہے وہ گھروں سے گرفتار کرنا شروع کر دیا جائے تو دیٹس اے ڈفرنٹ۔ لیکن اگر بغیر کسی پکڑ دھکڑ کے بھی اگر لوگ نہیں نکلتے تو یہ اور بھی زیادہ امبیرسنگ ہو سکتا ہے۔ سو یہ پولیٹکس کے اندر یہ جو کال دینا ہوتا ہے نا، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، احتجاج کی کال، لانگ مارچ کی کال، دھرنے کی کال، اس قسم کی جو کالیں دینا ہوتا ہے نا، یہ بڑا رسکی ہوتا ہے۔ یہ رسکی سینس میں ہوتا ہے کہ یہ اس کے دونوں افیکٹس ہو سکتے ہیں، یہ اٹ کین گو ان یور فیور اینڈ اٹ کین گو اگینسٹ یو۔ عمران خان صاحب کا جو 126 دن کا دھرنا تھا، وہ 2-3 ہفتے کے بعد اس میں سے پھونک نکلنا شروع ہو گئی تھی، اور جب پھونک نکلنا شروع ہو گئی تھی تو وہاں کے منتظمین کے لیے عمران خان صاحب کے لیے بہت امبیرسنگ ہو گیا تھا، بہت امبیرسنگ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اور الٹیمیٹلی آپ کو یاد ہوگا کہ طاہر القادری صاحب تو بیچ میں سے جو ہے سامان سمون لپیٹ کے چلے گئے تھے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آج 2 بجے جو ہے وہ کتنے لوگ باہر نکلتے ہیں سڑکوں کے اوپر، کیا اسٹرینتھ آپ کو نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ صنم جاوید جو ہیں ان کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے جو ہے انتخابی نشان الاٹ کر دیا ہے۔
ریٹرننگ افسر کی جانب سے حلقہ NA 119 جہاں پہ یہ مریم نواز کے اگینسٹ الیکشن لڑ رہی ہیں ان کو ریکٹ کا نشان دیا گیا ہے. NA 120 سے تصویر والا فریم کا نشان اور PP 150 سے تکیے کا نشان جو ہے وہ ان کو دیا گیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کمپٹیشن جو ہے یہ مقابلہ دونوں خواتین کے درمیان جو ہے وہ خاص طور پہ کیسا ہوتا ہے. صنم جاوید کے والد صاحب نے جو ہے وہ گفتگو کی ہے میڈیا سے. انہوں نے کہا کہ صنم جاوید نے 14 دسمبر 2023 کو باقاعدہ PTI کو جوائن کر لیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی صنم کی خواہش ہے کہ وہ NA 119 سے مریم کے مقابلے میں لڑے. اسی کے اصرار پر سپریم کورٹ میں ہم یہ کیس لے کر گئے تھے. NA 119 سے PTI کے حمایت یافتہ امیدوار شہزاد فاروق کے خاندان کی بہت قربانیاں اور محنت ہیں, اس لیے ہم نے فیصلہ پارٹی پر چھوڑا ہے کہ وہ کس کو اپنا فائنل امیدوار قرار دیتی ہیں. ٹائم کم ہے اس لیے NA 119 کے علاوہ دوسرے حلقوں سے انتخابی مہم چلانا شاید ممکن نہ ہو. اب لیٹس سی یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا آتا ہے. اچھا اب آ جائیں جو دو واقعات پیش آئے ہیں جو بڑے ہی افسوسناک واقعات. ایک تو جو واقعہ تھا ایک پرسوں پیش آیا تھا, ہم اس کے اوپر پہلے بات نہیں کر سکے لیکن اب اس پہ بات کر لیتے ہیں. بیسکلی یہ ہیں قیصر احمد شیخ صاحب جو نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈر ہیں اور یہ اپنی انتخابی مہم کے دوران جو ہے کسی علاقے میں گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ اسٹیج کے اوپر کھڑے ہوئے تھے. تو وہاں پہ کسی شخص نے ان کو ایک پتھر مارا اور وہ پتھر جو ہے ان کے سر کے اوپر آ کے لگا اور جیسے ان کے سر کے اوپر لگا تو انہوں نے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ اپنے سر کے اوپر رکھ لیے اور بعد میں جو ہے وہ ان کے سر سے بلیڈنگ بھی شروع ہوگی تو ایک کپڑا رکھ کے جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کی گئی. اب میرے لیے جو زیادہ افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ ذرا ان کی عمر دیکھیے, سفید بال ہیں ان کے اور بڑے ہی نفیس شخص ہیں. میں ان سے ملا ہوا ہوں, یہ بہت ہی نفیس شخص ہیں. آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے, ہمارا بھی سیاستدانوں سے کئی دفعہ اختلاف ہوتا ہے ان کی پالیسیز کے اوپر, ان کے بیانات کے اوپر, کچھ بھی, لیکن اس طرح کی حرکت کرنا کہ ایک بزرگ کو جو ہے اس طرح پتھر مارنا صرف اس وجہ سے, اور ظاہری بات ہے کسی گھٹیا انسان نے وہ حرکت کی ہوگی, اس سے زیادہ گھٹیا حرکت کچھ نہیں ہو سکتی. اور دوسرا واقعہ جو ہے وہ حمزہ شہباز کے ساتھ پیش آیا. وہ ایک ریلی کے اندر وہاں پہ موجود تھے تو ریلی کے دوران جو ہے وہ ایک کراؤڈ میں سے ایک شخص نے جو ہے جوتا ان کی طرف اٹھا کے پھینکا جو کہ غالباً ان کے کندھے کے ادھر شولڈر کے اوپر آ کے لگا اور نیچے گر گیا. تو لیکن یہاں پہ فرق یہ ہوا کہ قیصر شیخ صاحب کے ساتھ جس شخص نے وہ حرکت کی تھی وہ تو بھاگ گیا وہاں سے, پتہ نہیں لگا کہ کون تھا, لیکن جس شخص نے یہاں پہ حمزہ شہباز کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تو وہاں پہ کارکن وہاں پہ موجود تھا, انہوں نے بندے کو پکڑ لیا اور پھر پکڑ کے جو ہے اس کو مارنا شروع کر دیا. انہوں نے اس کو اچھی خاصی کٹ پڑی وہاں پہ. تو مجھے نہیں پتا, اب یہ مجھے نہیں پتا یہ کس پارٹی کا فالوور تھا, ظاہری بات ہے اس نے وہاں پہ کوئی اناؤنس نہیں کیا, نہ میرے پاس کوئی ایسی کوئی رپورٹ ہے, لیکن ایسے دماغی فطور ان لوگوں کے دماغوں میں ڈال دیے گئے ہیں. اب یہ پچھلے چند سالوں کی جو ٹریننگ ہوئی ہے کہ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے, رشتہ دار رشتہ دار سے لڑ رہا ہے, ایسے نمونے بھی ہیں جو اپنے ماں باپ تک کی عزت نہیں کرتے اور ان سے بھی لڑنا شروع کر دیتے صرف سیاسی اختلاف کی بیس کے اوپر. تو یہ شرم کا مقام ہے. میں بار بار یہی بات کہتا ہوں کہ شاید اس ملک کو پچھلے 10 سال میں اور کسی چیز سے نقصان پہنچا نہیں پہنچا, لیکن یہ گالی, یہ ڈویژن, یہ پولرائزیشن, یہ بدتمیزی, اس سے جتنا نقصان پہنچا ہے نا یہ شاید ابھی عنقریب بھی شاید ختم نہیں ہوگا. یہ چلے گا, یہ ابھی آپ کے ساتھ یہ جو ایک لونڈے لپاڑوں کی پوری فوج ہے نا یہ چلے گی, ابھی یہ اگلے 15-20 سال چلے گی, اور یہ ایسا مرض ہے کہ اس کو 15-20 سال لگیں گے ٹھیک ہونے میں, فرینکلی اسپیکنگ. تو دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کل جو ہے وہ بلاول بھٹو نے پشاور میں جلسے سے خطاب کیا. بلاول بھٹو نے پشاور کے پوش علاقے حیات آباد میں اتوار بازار کے گراؤنڈ میں انتخابی جلسے عام سے خطاب کیا اور جلسے میں پشاور کے نواحی شہروں سے بھی لوگوں نے شرکت کی. 5000 سے زائد کرسیاں لگائی گئی تھیں. 10 سے 12 ہزار جو ہیں اس جلسے میں شریک ہوئے. خواتین نے بھی اچھی تعداد میں جلسے میں شرکت کی. تو پشاور جیسے شہر میں جو ہے وہ جہاں پہ آلریڈی PTI کا بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہے وہاں پہ بھی ایک اچھا جلسہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے. اسے جلسے کا انعقاد ارباب عالمگیر اور آسمہ ارباب نے کیا تھا. یہ حلقہ NA 31 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں جہاں سے PTI کے شیر علی ارباب سے ان کا مقابلہ ہے. شیر علی ارباب اب بھی PTI کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں. پچھلا الیکشن بھی وہ جیتے تھے لیکن پیپلز پارٹی کے ارباب عالمگیر کے میدان میں آنے سے مقابلہ اب اچھا ہو گیا ہے. تو پیپلز پارٹی سے چند ماہ پہلے گلے شکوے جو ہے ان کے ہو گئے تھے اور یہ خبر آئی تھی کہ ان دونوں نے پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیا ہے, میاں بیوی نے, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ معاملات دوبارہ ٹھیک ہو گئے. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا وہ اس چیلنج کے اوپر. بیسکلی شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا تھا بلاول بھٹو صاحب. پہلے بلاول بھٹو صاحب نے بیسکلی نواز شریف صاحب کو ٹیگ کرتے ہوئے ان کو چیلنج کیا تھا کہ جی آپ ہمارے ساتھ میرے ساتھ مناظرہ کر لیں. تو شہباز شریف صاحب نے اس کا جواب دیا.
انہوں نے کہا کہ جی کسی کو شیر سے شکایت ہے کہ وہ شکار نہیں کر رہا. میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ شیر دان تیز کر رہا ہے, 8 فروری کو پتہ چل جائے گا, بلکہ لگ پتہ جائے گا. پھر انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا کہ کل ایک صاحب نے نواز شریف کو مناظرے کی دعوت دی, وہ نواز شریف کو مناظرے کے بجائے سندھ کے معائنے کی دعوت دیتے تو اچھا تھا, مناظرہ بھی ہو جاتا اور موازنہ بھی. یہ انہوں نے کیا. تو بلاول بھٹو صاحب نے آگے سے جو ہے ایک اور ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا میں مناظرے اور معائنے کے لیے تیار ہوں, میاں نواز شریف مجھ سے خیر پور گمبٹ میں مناظرہ کر لیں, جہاں کا ہسپتال پنجاب کے کسی بھی ہسپتال سے بہتر ہے اور یہاں علاج بالکل مفت ہے. اور میاں صاحب نے 3 بار وزیر اعظم بننے کے باوجود بھی گمبٹ کا دورہ نہیں کیا. وہ تھر پارکر آ جائیں, وہاں کے انفراسٹرکچر کا معائنہ بھی ہو جائے گا اور چولستان سے تھر کا موازنہ بھی ہو جائے گا. تھر میں کوئلے کا منصوبہ جس کے آپ اور آپ کے بھائی مخالفت کرتے تھے, کراچی نہیں بلکہ فیصل آباد کو سستی بجلی فراہم کر رہا ہے. میاں صاحب کراچی کے NICVD کے باہر مباحثہ کر لیں, جہاں گزشتہ برس پنجاب کے 84,000 سے زائد افراد کا علاج ہوا, جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پنجاب کے اسپتالوں میں ایسی سہولیات موجود نہیں ہے. راہ فرار اختیار نہ کریں, براہ کرم بتائیں کہ کس شہر میں اور کس تاریخ کو آپ کے بھائی نے مباحثہ کرنا ہے. تو بلاول بھٹو صاحب نے جناب یہ چیلنج ایکسیپٹ کر لیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ بڑے بھائی یا چھوٹے بھائی دونوں میں سے کون اس کا جواب دیتا ہے. ویسے عام طور پہ یہ جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں, جو کہ آج کل امریکہ کے اندر بھی ایکچولی جاری ہیں, ریپبلکن پارٹیز جو ہے ان کی وہاں پہ ڈیبیٹس ہو رہی ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ اس کو لیڈ کر رہا ہے. تو وہاں پہ عام طور پہ کسی ٹی وی اینکر کو جو ہے یہ ذمہ داری سونپی جاتی ہے کہ وہ اس کو ماڈریٹ کرے, اور وہ ماڈریٹ کرواتا ہے مختلف کینڈیڈیٹس کے درمیان. تو شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو اگر یہ مناظرہ کرنا چاہیں تو خادم کی خدمات جو ہیں وہ موجود ہیں ماڈریٹ کروانے کے لیے. تو دیکھتے ہیں کہ آگے سے اب نون لیگ جو ہے اس کا کیا جواب دیتی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.